أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا پالن ہار ہے. درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور تھوڑی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ کریم نے انسانی جسم دے اندر 360 جوڑ پیدا کرتے ہیں، اعضاء پیدا کرتے ہیں. انہاں سارے اعضاء اور جوڑاں دا ترجمان اللہ نے بنایا ہے تو
انسان کی زبان کو بنایا ہے۔ سر کی ترجمانی انسان کی زبان کرتی ہے، پیٹ کی ترجمانی، جسم کی ترجمانی، ہاتھاں پیراں کی ترجمانی انسان کی زبان کرتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھ اور پیر بنا کے انہوں نے اوپر سکون کی مہر لگائی ہے، ہاتھ نہیں بولتے، پیر نہیں بولتے، لیکن ایک تھوڑا جہا لوتھڑا گوشت دا اس کو بولن دی توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے، جس نو عربی زبان دے اندر آکھیا جاتا ہے لسان، اور ساری زبان دے اندر آکھیا جاتا ہے زبان۔ اگر خدا نہ خاصہ انسان دے سر دے اندر تکلیف ہوئے تو وہ دی ترجمانی انسان دی زبان کر دی، خدا نہ خاصہ انسان دے پیٹی درد ہوئے تو وہ دی ترجمانی انسان دی زبان کر دی۔ انسان دے دل دے اندر اچھا مواد ہے، اچھی سوچ ہے، تو اس اچھی سوچ کی ترجمانی انسان دی زبان کر دی۔ اور اگر انسان خدا نہ خاصہ برے اخلاق نہ مالک ہے تو وہ دی ترجمانی بھی انسان دی زبان کر دی۔ اللہ نے سارے انسانی آزاد کے اوپر خاموشی کی مہر لگائی ہے، اور بولر دی اللہ نے ہمت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے، تو وہ صرف انسان دی زبان دیتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہو کہ کدی وہ وقت سی کہ لوگ اپنی زبان دی بڑی لاج رکھتے ہوتے سن، اپنی زبان دے وچوں نکلے الفاظ دی بڑی لاج رکھتے ہوتے سن، اور معاشرے دے اندر لوگ چندو بیٹھ کے کہندے ہوتے سن یار فلانا بندہ زبان دا بڑا پکا ہے، مرد ہے مرد، کیوں زبان دا پکا ہے۔ اور جڑا بندہ زبان دا کچا ہوتا سی، زبان دی حفاظت نہیں سی کرتا، زبان دے وچوں نکلے الفاظ دے اوپر پورا نہیں سی اتردا، کہ لوگ انہاں دے بارے کہندے سن بندہ کوئی نہیں، کیوں کہ اپنی زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ دی وہ حفاظت نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے بھی ساری دنیا نو زباناں عطا کیتیاں، جڑے اللہ نو مندے سن انہاں نو بھی زباناں دتیاں، جڑے نسی مندے اللہ نے انہاں نو بھی زباناں دتیاں، اللہ دی تعریف کرن والے نو بھی اللہ نے زباناں عطا کیتیاں، اللہ دے خلاف بولن والے نو بھی اللہ نے زباناں عطا کیتیاں، علماء نو زباناں دتیاں، صلحاء نو زباناں دتیاں، اتقیاء نو زباناں دتیاں، مفسرین نو زباناں عطا کیتیاں، مصنفین نو زباناں عطا کیتیاں، مورخین نو زباناں عطا کیتیاں، لیکن اللہ کریم نے کسی انسان دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی مفسر دی زبان دی گارنٹی، کسی محدث دی زبان دی گارنٹی، کسی امام دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی۔ اللہ کریم نے صرف زبان دی گارنٹی دیتی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی گارنٹی دیتی ہے، لسان محمد لسان مصطفیٰ دی گارنٹی دیتی ہے، اور پوری کائنات واقعہ کائنات لوگوں میں اللہ کریم نو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے بڑا اعتماد ہے، بڑا یقین ہے۔ کیویں یقین ہے کہ میرے محبوب حالت تک دل دے اندر ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی زبان انور تو الفاظ بولا، اے الفاظ ادا کرا، وہ حالت تک ارادہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اللہ پہلے قسمہ کھا کے کہنا وکیل ہی یا رب، میں نو اپنے سونے محمد دے ہوٹھاں دی زبان دی قسم ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں سچ اور حق نکلدا ہے، میں اللہ نے اعتبار کیتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اوپر، اور پوری امت نو آکھیا آؤ میری امت دے لوگوں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگوں، اے میری مخلوق، اے میرے نبی دی آخری امت، تواڈے ذمے جڑا سارے نالوں پہلا فرض عائد ہوندا ہے کلمہ پڑھن تو بعد
وہ یہی ہوتا ہے کہ اعتبار کرو، یقین کرو تو میرے محمد کی زبان تے یقین کرو، اعتماد کرو تو میرے محمد کی زبان تے یقین اور اعتماد کرو۔ تواڈے ذمے پہلا کام یہ ہے کہ اعتبار کرنا ہے، یقین کرنا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تے یقین کرنا ہے۔ میرا پیغمبر ہنسی دا مزاح دا جملہ بولے پھر بھی اعتماد کرنا ہے، اگر میرا محمد غصے دے اندر کوئی جملہ بولے پھر بھی اعتماد کرنا ہے، سفر دے اندر کوئی جملہ بولے، حضر دے اندر کوئی جملہ بولے، خوشی کے موقع تے بولے، غمی کے موقع تے بولے، نوش فرماندے ہوئے بولے، کھانا تناول فرماندے ہوئے بولے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دے وچوں جدوں بھی کوئی لفظ نکلے اور جس انداز نال بھی نکلے، تواڈے ذمے ضروری ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، تواڈیاں نمازاں اس وقت قبول ہونگیاں، روزے اس وقت قبول ہونگے، جمعے پڑھے اس وقت قبول ہونگے، حج اور عمرہ اس وقت قبول ہونگے، تواڈے صدقہ خیرات کیتے ہوئے اس وقت قبول ہونگے، تواڈیاں تہجداں تے اشراق تے فرائض تے نوافل اس وقت قبول ہونگے جدو تانوں یقین اور اعتبار ہوئے گا تو لسان محمد کے اوپر ہوئے گا، زبان محمد کے اوپر ہوئے گا۔ کائنات کے لوگوں سارے انہوں پہلے ایک دل دماغ کے اندر بٹھا لو، یقین کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، ہر حال کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے تو میرے محمد دی لسان، میرے محمد دی زبان تے یقین کرنا ہے۔ میں اللہ وعدہ کر رہا جتھے درود و سلام میرے محمد تے نازل ہونگے، وَوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ، انہاں لوگاں دوتے بھی درود و سلام ضرور نازل کریں گا جڑے یقین کر لین کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے جویں حفاظت واسطے، مدد واسطے، میرے محمد دی تائید واسطے فرشتے نازل ہونگے، انہاں لوگاں دی تائید واسطے بھی اتنی فرشتے نازل کراں گا جڑے یقین کر لین کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے۔ اور میں اللہ دی رحمتاں، میں اللہ دے سلام، میں اللہ دے انعام، میں اللہ دے اکرام صرف انہاں لوگاں دے اوپر نازل ہونگے جڑے صبح شام، شب و روز، دن رات، خوشی اور غمی دے اندر یقین اور اعتماد کر لیں گے تو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نو دیکھو، صحابہ نے سارے نالوں پہلا جڑا عمل کیتا ہے وہ میرے محمد کی زبان تے یقین کیتا ہے۔ اللہ نے ابو بکر نو عظمت عطا کی دیا تو یقین کرن دی وجہ تو، لسان محمد کے اوپر یقین کرن دی وجہ تو، عمر فاروق نو شانہ ملیاں تو لسان محمد کے اوپر یقین کرن دی وجہ تو، حضرت عثمان، حضرت علی، اشرف مبشرہ دیگر صحابہ نو اگر مقام اور منزلت ملی ہے تو سارے نالوں پہلا انہوں نے کام یہ کیتا ہے یقین اور اعتبار کیتا ہے تو میرے محمد کی زبان تے یقین اور اعتبار کیتا ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیے، اگر چاہتے ہو کہ کل میدان محشر کے اندر بھی کامیاب ہو جائیے، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے کو بچ جائیے، جنت کا داخلہ مل جائے تو اس واسطے سارے نالوں پہلی شرط ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد یقین اور اعتماد کرنا ہے تو میرے محمد کی زبان تے یقین اور اعتماد کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اعلان کرتے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ کائنات لوگوں اے سن لو، نشین بات کر لو، اعتماد کر لو، میں اللہ نے سارے انسانوں زبانہ دی دیاں، جڑے مینوں مندے سن انہوں بھی زبانہ عطا کی دیاں، جڑے میں اللہ دی ذات تے یقین رکھ دے انہوں دی زبانہ بھی زبانہ عطا کی دیاں، مومنوں بھی دیاں، کافروں بھی زبانہ دی دیاں،
اہل ایمان نو بھی دیتیاں، اہل کفر نو بھی دیتیاں، اہل عرب نو بھی دیتیاں، اہل عجم نو بھی دیتیاں، نبیاں نو بھی دیتیاں، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے ہوئے اللہ نے انہوں نے بھی زباناں عطا کی دیاں، لیکن کائنات دے لوگوں میں اللہ نے کسی پیغمبر دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی امام دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی مجتہد دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی فقیہ دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی امام دی مجتہد دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی، کسی عربی دی عجمی دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی۔ اس اسمان دے نیچے اس زمین کے اوپر صرف ایک کی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہدیاں زبان دیاں گارنٹیاں میں اللہ آسمانہ تو نازل کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کائنات کے اندر میں صرف ایک ہستی پیدا کی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہدی زبان دے وچ نکلے ہر الفاظ دی میں اللہ گارنٹیاں دے رہا کہ میرے محمد دی زبان چوں جدوں کوئی جملہ نکلے گا، جس حالت کے اندر نکلے گا، جس مقام تے نکلے گا، خوشی کے اندر جملہ نکلے گا یا غمی کے اندر نکلے گا، یہ نکلے گا تو بات کے اندر، لیکن میں اپنے سونے محمد دی زبان دی گارنٹیاں پہلے آسمانہ تو نازل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اہل حدیث کے اندر اکھا بن کے یقین کر لا تو زبان مصطفیٰ تے کر لا، اہل حدیث کی دعوت دے میں اعتبار کر لا، اکھا بند کر کے تو زبان مصطفیٰ لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کر لا۔ اس واسطے اللہ کہہ دیں کائنات دے لوگوں سن لو، جدو کوئی امام اپنی زبان دے جو لفظ بولے اور جو پر یقین نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، اس نو پرکھنا ہے تو لسان محمد دے اوپر، زبان محمد دے اوپر پرکھنا ہے۔ جدو کوئی مجتہد لفظ بولے وہ جو اس وقت تک عمل نہیں کرنا جس وقت تک پرکھ نہ لو لسان محمد دے اوپر، زبان محمد دے اوپر۔ جس وقت تک کوئی امام اپنی زبان دے جو لفظ بولے عمل نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا، جس وقت تک ترازو تے تول نہ لو لسان محمد، زبان محمد دے اوپر تول نہ لو، کیونکہ میں اللہ نے کسی امام دی زبان دیاں گارنٹیاں نہیں دیاں، میں اللہ نے کسی مجتہد دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتے، میں اللہ نے کسی فقیہ دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتے، میں اللہ نے کسی مفسر دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتے، میں اللہ نے کسی محدث دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتے، میں اللہ نے کسی مورخ دی زبان دی گارنٹی نہیں دیتی۔ ایک ہی ہستی ہے اس کائنات کے اندر جہدی زبان دی گارنٹیاں میں اللہ خود دے رہا، کون نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ صرف ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہدی زبان دیا گارنٹیاں میں اللہ آسمانہ کو نازل کر رہے ہیں۔ اس واسطے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں کاٹے ہوتے سارے انہاں لوگ پہلا فرض دے لے کہ کلمہ پڑھن تو بعد اعتبار کر لو، یقین کر لو تو لسان مصطفیٰ دے اوپر، زبان مصطفیٰ دے اوپر یقین کر لو۔ یقین کرنا زبان مصطفیٰ دے اوپر کاٹا کم ہے، تواڈیاں غلطیاں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ اس واسطے کدی نہ کیا کر حدیث مصطفیٰ ہے نا تو میں اپنے امام کو پوچھاں گا، نہیں نہیں نہیں، امام دا قول آوے نا آکھیا کر حدیث مصطفیٰ دے کو پوچھاں گا، مجتہد دا قول آوے نا تو آکھیا کر عمل کراں گا، لیکن لسان مصطفیٰ دے کو پوچھاں گا۔ فقیہ دا قول آ جائے کیا کر عمل کراں گا، لیکن لسان محمد زبان محمد دے کو پہلے پوچھاں گا۔ جیدی تائید لسان محمد کر دے، جس دی توثیق لسان محمد کر دے، او دے اوپر عمل کر لیا کر، کیونکہ اللہ نے گارنٹیاں دیتیاں تو صرف زبان محمد دی گارنٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ پوری امت نو آکھیا ہے
میرے نبی دی امتیو، میں اللہ کو کہہ رہا ہوں تسی میرے زبان دی گارنٹیاں دیو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان دے نال آکھیا، میری امت دے لوگو اپنی زبان دی گارنٹیاں میں محمد نہ دیو۔ کیوں کہ بعض دفعہ زبان دے وچ ایسا انسان الفاظ بولدا ہے کہ انسان جہنم دا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جیڑا بندہ دو چیزاں دی گارنٹی میں محمد نو دے وے، ما بین لہجے و ما بین فخذے، اپنی زبان دی گارنٹی، اپنی شرمگاہ دی گارنٹی، اے دو چیزاں دی گارنٹی جیڑا بندہ مینوں دے وے، زبان دے وچوں جدوں بھی الفاظ بولے گا اللہ دے قرآن دے مطابق، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ دو چیزاں دی گارنٹی میں محمد کو دے گا، سن لو میں محمد اعلان کر رہا، ازمن لہ الجنہ، ایسے بندے نو میں محمد جنت دی گارنٹی دینا۔ اپنی زبان دی گارنٹیاں مینوں دے دیو، اپنی شرمگاہ دی گارنٹیاں مینوں دے دیو، میں محمد کہہ رہا کہ میں تینوں جنت دی گارنٹیاں دینا۔ اس وقت تک میں محمد جنت دے اندر داخل نہیں ہوا گا جس وقت تک انگلیاں پڑھ کے انہاں دونوں چیزاں دی گارنٹی دین والے جو نار رلا کے جنت دے اندر داخل نہیں ہو جاواں گا۔ ساری امت نو یہ گارنٹی دیو۔ اور سنو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، من وقاہ اللہ شر، جیڑا بندہ اپنی زبان دے شر دے کو بچ گیا، یہ زبان تے ہے نا جڑے انسان نو تخت سے بٹھا دی، اور یہ زبان ہے جڑی تختہ دار تے لٹکا دے دی ہے۔ حکیم لقمان دے کو کسی بندے نے پوچھیا، بلکہ بادشاہ نے کہا، حکیم لقمان ہو تیرے کو میں سوال کرنا، فرمایا کیا ہے، جڑا بکرا ہے نا تیرے سامنے انہوں ذبح کر، اور سارے نالوں بکرے دے وچ جڑی چنگی چیز ہے نا وہ کٹ کے لایا۔ حکیم لقمان نے بکرے نو ذبح کیتا، گوشت بنایا اور زبان نو نکال کے بادشاہ دے سامنے رکھ دیتا۔ بادشاہ کہتا دوسرا بکرا لے جا جہدے وچ جڑی سارے نالوں شریر ہے بدترین چیز ہے وہ نکال کے لایا۔ حکیم لقمان نے بکرے نو ذبح کیتا، گوشت بنایا، زبان نو نکال کے پھر رکھ دیتا۔ بادشاہ کہتا حکیم لقمان تیری دے حکمت دے چرچے، تیری تنائی دے چرچے، اور تو سارے نالوں اچھی چیز بھی زبان نو قرار دیتا ہے اور سارے نالوں بری چیز بھی زبان نو قرار دیتا ہے، حالانکہ خیر اور شر دونوں متضاد ہیں۔ جہدے اندر خیر ہوئے گا او دے اندر شر نہیں ہوئے گا، جہدے اندر شر ہوئے گا او دے اندر خیر نہیں ہوئے گی۔ حکیم لقمان نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، فرمایا بادشاہ سلامت، اگر اس نو کتاب و سنت کے مطابق استعمال کریے تو اس نو چنگی چیز اللہ نے دنیا سے بڑھائی بھی کوئی نہیں، اور اگر اس زبان و کتاب و سنت کے مخالف استعمال کریے تو اس نالو بڑی شر والی چیز پورے انسان دے جسم اور باڈی کے اندر نہیں۔ کیوں کہ زبان دیا گارنٹیاں دیو، میں محمد کہنا، میں محمد کو جنت یہ گارنٹیاں دے گا۔ اور سنیے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت دے لوگو، زبان میں جدو بھی استعمال کرو سوچ سمجھ کے استعمال کرو۔ ساڑی زبان دے اندر کہندے پہلے تولو تے پھر بولو، پہلے سوچو تے پھر بولو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے محبوب فرماتے زبان دے وچوں جدوں بھی کلمہ نکالو سوچ سمجھ کے کلمہ نکالو۔ اے میری امت دے لوگو، بعض دفعہ انسان زبان دے وچوں ایسا کلمہ بولتا ہے جہدے بارے انسان نو قدر دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، لیکن وہ زبان دے وچوں نکلیا کلمہ جملہ اللہ کریم نو اتنا پسند آندا ہے کہ اللہ دے بندے دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیندے۔ اور بعض دفعہ انسان زبان دے وچوں ایسا ناشکری والا کلمہ بولتا ہے، ایسا کفر والا کلمہ بولتا ہے، ایسا اللہ دی نافرمانی والا کلمہ بولتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک کلمے دی وجہ تو
ایک جملے دی وجہ تو اللہ ساری زندگی دے نیک اعمال برباد کر کے اس نو جہنم تائیں در بڑھا دینا۔ اس واسطے فرمایا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو تواڈے ذمے وے گارنٹی دیو زبان دی، اور جدو میرے محمد کا نمبر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نو کیا گارنٹیاں دیو اپنی زبان دیا میں محمد نو، اور جدو میرے محمد کا نمبر آیا ہے اللہ کریم فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آ کائنات لوگو میرا محمد تواڈے کولوں زبان دی گارنٹیاں منگ رہا ہے، لیکن میرے محمد دی زبان دی شان ہے، لسان محمد ہے، مقام ہے کہ میں اللہ اپنے محمد دی زبان دیا خود گارنٹیاں آسماناں تو نازل کر رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک صحابی ہے انہوں نے نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، صحابی کا نام ہے تو کی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے تو کی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر نا کہن دیں کہ میری عادت سے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلے الفاظ نو میں لکھ لیندہ ہوتا سا۔ کس طرح کنتو اکتب علی کل شیء، اللہ اللہ اللہ، محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگا اے میری عادت آئی کہ کنتو اکتب کل شیء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لسان دے وچوں زبان دے وچوں جو لفظ بھی نکل آئی، جو کلمہ بھی نکل آئی، میں فوراً لکھ لیتا ہوں سا۔ کس واسطے لکھتا سا؟ اس واسطے لکھتا سا کہ انہوں یاد کرانگا اور ادھے عمل کر کے جنت سامان تیار کرانگا، کیونکہ اللہ نے جنت عطا کرنی ہے تو صرف انہاں لوگوں کو عطا کرنی ہے جنہاں نے اعتبار کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کے پر یقین کر لیا ہے۔ میں ہر چیز کو لکھنا ہوتا سا تاکہ انہوں یاد کرانگا اور یاد کرن تو بعد ادھے عمل کرانگا اور جنت سامان تیار کرانگا۔ بعد قریشی کہنے لگے اور اللہ دے بندیاں تو ہر چیز لکھ لینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلی آئی، حالانکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ دے نبی انسان ہے، کدی کوئی جملہ غصے دی حالت دے اندر نکال دیں، کدی کوئی خوشی دی حالت دے اندر نکال دیں، اس واسطے تو ہر بات نہ لکھیا کر۔ میں لکھنا چھوڑ دیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو پہلے میں محمد دی زبان دے وچوں نکلی ہوئی ہر بات نو لکھدا ہوندا سا، میں محمد غصے دی حالت دے اندر کوئی جملہ بولا تو لکھ لیندا ہوندا سا، میں خوشی دے اندر کوئی جملہ بولدا سا تو لکھ لیندا ہوندا سا، میں سفر دے اندر کوئی جملہ بولدا سا تو لکھ لیندا سا، میں حضر دے اندر کوئی جملہ بولدا سا تو لکھ لیندا ہوندا سا۔ او عبداللہ آج کل میں تینوں ویکھ رہا کہ تو میں محمد دی حدیث نو نہیں لکھدا ہوندا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلے الفاظ نہیں لکھدا ہوندا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوب جی اس واسطے میں لکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ قریشیہ نے کیا ہے کہ بعد دفعہ اللہ دے رسول غصے دی حالت دے اندر آنے، بعد دفعہ اللہ دے رسول خوش طبی والا معاملہ فرما رہے ہونے، تو ہر بات نہ لکھیا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر ہر بات نو میں محمد دی ہر بات نو لکھیا کر، کیوں کہ میں محمد دی زبان دے وچوں جدوں بھی کوئی لفظ نکلدا ہے سوائے حق اور سچ دے میں محمد دی زبان دے وچوں کوئی جملہ نکلدا ہی کوئی نہیں۔
اللہ 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 اللہ۔ یہ مقام کسی امام نو ہے نہیں لوگو، یہ مقام کسی پیر نو ملیا نہیں لوگو، اور کسی مجتہد کا ایک مقام مل سکتا ہے نہیں۔ اس کائنات کے اندر، اس اسمان دے نیچے، اس زمین دے اوپر صرف ایک ہی شخصیت ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہ دی زبان دے وچوں نکلیا ہر جملہ سچ ہے۔ میرے محبوب اس سے دی حالت دے اندر ادا کرن پھر بھی حق بات، میرے پیغمبر خوشی کے عالم دے اندر کوئی الفاظ ادا کرن پھر بھی حق بات، کیوں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، اس کائنات دے اندر صرف گارنٹی دیتی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے دیتی ہے، میں گارنٹیاں دیتیاں، تسلیاں دیتیاں، گارنٹیاں دیتیاں، ضمانتاں دیتیاں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلے الفاظ دیاں گارنٹیاں دیتیاں۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں، جدوں یہ حدیث مصطفیٰ آئے نا، حدیث مصطفیٰ تے اے اگے کدی بھی منہ نہ چڑھایا کرو اسی اپنے امام کو پوچھاں گے، اسی کسی مجتہد کو پوچھاں گے، اسی اپنے پیر کو پوچھاں گے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے کسی پیر دی زبان دی گارنٹیاں نہیں دیتیاں، کسی امام دی زبان دی گارنٹیاں نہیں دیتیاں، گارنٹیاں دیتیاں صرف لسان محمد دی گارنٹیاں دیتیاں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اور جنہاں لوگوں نے پھر یقین کر لیا زبان مصطفیٰ دے اوپر، لسان مصطفیٰ دے اوپر، اللہ کریم نے انہاں لوگوں کو دنیا دے اندر بھی کامیاب کیتا ہے اور کل میدان قیامت دے اندر بھی اللہ نے کامیاب کرنا، کیونکہ امت دے ذمے کلمہ پڑھن تو بعد سارے نال پہلی چیز یہ لازم ہوتی ہے کہ یقین کرو، اعتماد کرو، اعتبار کرو تو لسان محمد، زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے، انہوں کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، سارے بولو کرو، بولیا کرو، جدو صحابی کا نام ہے تو کی کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ قیامت والے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کے صحابی ہے، توجہ فرماتے ہیں کہ مدینہ تو باہر نہ کچھ لوگ سامان بیچن واسطے آئے، اونٹ بیچن واسطے، جانور بیچن واسطے، گھوڑے بیچن واسطے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو باہر گئے اور انہوں نے ایک جانور خریدیا، اور جانور جب خریدیا نا معاملات طے ہو گئے، اتنے پیسیاں دائے جانور میں محمد نو خرید بیچ دیو۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سامنے مدینہ آ جا، اٹھے یہ جانور اتنے پہنچا گیا، اونٹ یا گھوڑا پہنچا گیا، اور مدینہ دے اندر میں محمد تینوں پیسے دیواں گا، تو لے گیا۔ معاملہ طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو نال لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے، اور رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک سی، اللہ کے رسول کے تو چل رہے ہوتے سن نہ نظر جھکا کے چل رہے ہوتے سن۔ یہ نہیں ہے کہ گلی تو گزرنے والے ہر انسان کے گھر کے اندر جھانکنا، یہ اہل ایمان دا وطیرہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، نظر جھکا کے چل رہے ہوتے سن۔ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جا رہے ہیں نا، وہ جڑا بندہ سی نا سواری بیچن والا، جانور بیچن والا، انہوں ایک اور بندہ ملیا، انہیں پوچھا جانور بیچنا ہی؟ وہ کہتا ہے بیچنا۔ کنے پیسے لیں گا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ انہیں اس تاجر نے جیڑا جانور رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچیا سی، اس جانور کو زیادہ پیسے لگ گئے، اس تاجر کو دوسرے بندے نے زیادہ پیسے لا دیتے۔ ایک گل بات کر رہے سر، رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا نا کہ جانور تو میں خریدے یگے بیچ رہا، وہ بازو پکڑے اور مدینے لائے گئے۔ صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بازو پکڑ کے لائے گئے، پورا واقعہ سنایا۔ میرے صحابہ ایسے کو میں جانور خریدیا ہے، ابن نے میرے بیچیا ہے، میں محمد نے کہا ہے آپ مدینے میں جو آ کے پیسے لے جا، لیکن راستے کے اندر انہوں ریٹ زیادہ لگیا ہے، میرے سودے تو مکر گیا ہے، کہ بیچنا شروع کر دیتا۔ وہ بندہ کہتا بدبخت ہو کہ تھوڑے کو کوئی گواہ ہے کہ میں تمہیں جانور بیچیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ ہوں اتنے کون ہے؟
صرف امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بندہ جانور بیچن والا جدو اللہ کے رسول کو یہ الفاظ بولتا ہے نا، صحابہ تے سناٹا چھا گیا. اور پورے صحابہ دے جو حضرت خزیمہ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا محبوب جی میں خزیمہ اس بات دی گواہی دینا کہ تسی سچے ہو، تسی جانور خریدیا اور انہیں بیچے آئے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا میرے یارا خزیمہ تو اس وقت موقع دے موجود کوئی نہ ہے، کیویں گواہیاں دینا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں خزیمہ گواہیاں دینا، میں خزیمہ اس بات دی تصدیق کرنا کہ تسی جانور خریدے آئے اور انہیں بیچے آئے، میں گواہی دینا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو کیوں گواہی دینا ہے؟ توجہ توجہ، عقیدے دا مسئلہ ہے. میری جماعت دا پیغام سن کے جا، دل دیاں تختیاں دے اوپر نوٹ کر کے جا. میں کی چاہنا، میں قوم دے گلوں کی منانا چاہنا، میں اپنی قوم نوں کی میسج دینا چاہنا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم موقع تے موجود کوئی نہیں سی، پھر تو کیویں گواہیاں دیندا ہے؟ حضرت خزیمہ کہندا محبوب جی میں تصدیق کرنا، یقین کرنا، اعتبار کرنا تو زبان محمد لسان محمد کے اوپر یقین کرنا. محبوب جی میں موقع تے موجود تو کوئی نہیں سی، لیکن ایک گل دسو نا، توجہ، اسی اللہ نو دیکھیا کوئی نہیں، تسی آکھیا ہے اسی تہاڈی زبان تے یقین کر لیا ہے، اللہ نو من لیا ہے. تسی کیا ہے جنت ہے، اسی جنت نو ویکھیا کوئی نہیں، تہاڈی زبان تے یقین کیتا ہے، اسی من لیا ہے. تسی کیا ہے جہنم ہے، اسی جہنم نو ویکھیا کوئی نہیں، تہاڈی زبان تے یقین کیتا ہے، تصدیق کر لئی ہے. تسی کیا ہے جبرائیل آیا ہے، اسی جبرائیل نو نازل ہوندے کوئی نہیں ویکھیا، تہاڈی زبان تو نکلیا اسی یقین اور اعتماد کر لیا ہے. محبوب جی اسی آدم نو ویکھیا کوئی نہیں سی، تسی دسیا ہے اسی یقین کر لیا ہے. اسی ابراہیم نو ویکھیا کوئی نہیں، تسی دسیا ہے اسی یقین کر لیا ہے. اسی یوسف دے حسن دی زیارتاں نہیں کیتیاں، تسی دسیا ہے محبوب جی اسی تہاڈی زبان تے یقین کر لیا ہے. یہ ساری چیزاں دا جڑی یقین کیتا ہے تہاڈی زبان دے اوپر، اج بھی خزیمہ گواہی دے رہا ہے تہاڈی زبان تے یقین کر کے تسی سچے ہو. اے بندہ جھوٹ بول رہا ہے. امام الانبیاء جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے ساتھیوں، سن لو، آج تو پہلے تے قانون آئی، اصول آئی کہ کسی معاملے دے اندر دو بندے گواہی دیندے سن تو پھر وہ معاملہ ثابت ہوندا ہی. لیکن سن لو من شاہد لہو خزیمہ فہو اصوہ، آئی تو بعد جڑے معاملے دے اندر میرا خزیمہ اکیلی گواہی دے دے، خزیمہ اکیلے دی گواہی دو بندیاں دے برابر تصور ہوئے گی. اللہ اللہ اللہ، کیونکہ انہیں یقین کر لیا ہے، اعتماد کر لیا ہے، تو میں محمد کی زبان تے یقین کر لیا ہے. اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، نماز پڑھن دا تب فائدہ ہے جدو یقین ہوئے زبان مصطفیٰ دے اوپر. روزہ رکھن دا تب فائدہ ہے جدو یقین ہوئے زبان مصطفیٰ دے اوپر. اے تہجداں تے اشراق پڑھن دا تب فائدہ ہے جدو یقین تے اعتبار ہوئے تو زبان محمد دے اوپر. اس واسطے اللہ کریم فرمانے آ کائنات دے لوگوں، تواڈے ذمے سارے نالوں پہلا کام اے کہ یقین اور اعتبار کر لو تو زبان محمد تے یقین کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغام بھی یہی ہے، یقین کر لا، میرے محمد کی زبان تے یقین کر لا اور اعتماد کر لا. میرا میسج بھی یہی ہے، یقین کر لا، اعتماد کر لا تو زبان مصطفیٰ دے کر لا. جدوں بھی تیرے سامنے کسی امام دا قول آوے، کسی مجتہد دا قول آوے، فوراً یقین نہیں کرنا، اس نو پرکھنا ہے تو لسان محمد دے اوپر پرکھنا ہے، اس نو تولنا ہے تو زبان محمد تے تولنا ہے. کیوں؟ توجہ، آخری جملہ اللہ کہہ دن کائنات دے لوگوں، زبانہ تو میں سارے انساناں نو دیتی ہیں، سارے انساناں نو دیتی ہیں، پر کسی دی زبان دی گارنٹی میں نہیں دیتی. آدم نو بھی دیتی آئی زبان علیہ السلام، لیکن آدم دی زبان دی گارنٹی تو میں اللہ نے نہیں دیتی.
نوح میں میرا پیغمبر نوح سن، میں انہوں نے زبان دیتی آئی، لیکن نوح پیغمبر دی زبان دی گارنٹی تو میں اللہ نے نہیں دیتی۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صرف ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جہاں زبان دیا گارنٹیاں میں اللہ قرآن ہی نازل کر رہا ہے۔ یہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ کائنات لوگو صرف میرے محمد کی زبان دیا گارنٹیاں میں اللہ دے رہا، میں اللہ کہہ رہا میرا محمد اس وقت تک زبان حرکت نہیں دیتا جس وقت تک میں اللہ دے طرف اجازت اور وحی نازل ہو جائے۔ اس واسطے میرا محمد کی زبان دے وچوں جدوں بھی کوئی جملہ نکلے، جس حال وچ نکلے، خوشی کے اندر نکلے یا غمی کے اندر نکلے، مزاحیہ نکلے یا مذاق کے طور پہ نکلے، میرے محمد کی زبان دے وچوں سوائے حق اور سچ دے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اس واسطے یقین کر لو، اعتماد کر لو، تو زبان مصطفیٰ دے کر لو۔ صحابہ نے زبان مصطفیٰ دے یقین کیتا ہے، میں اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیتے، دنیا دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیتا۔ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو، تسی بھی یقین کر لو، اعتماد کر لو، تو زبان مصطفیٰ دے کر لو، میں اللہ ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کراں گا، اور زبان مصطفیٰ دے اوپر یقین کرن دی وجہ تو اللہ جنت بھی عطا کراں گا، اور جنت دے اندر اپنے سونے محمد دا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دیواں گا۔ آئی دا میسج، آئی دا پیغام، جدوں بھی کوئی حدیث آئے سامنے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند دے نال وہ دے اگے چون چرا نہیں کرنی، چون کے چنانچے نہیں کہنا، اے نہیں کہنا میرے عقیدے دے خلاف ہے، اے نہیں کہنا میرے پیر دے خلاف ہے، نا زبان مصطفیٰ دے وچوں جو بھی نکلیا ہے، جدوں بھی کوئی جملہ نکلا ہے، اللہ کہتے ہیں سوائے حق اور سچ دے میرے محمد کی زبان دے وچوں کوئی چیز نکل دی کوئی نہیں۔ اللہ پوری امت مسلمانوں زبان مصطفیٰ دے یقین اور اعتبار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر